ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو، ان پاکیزہ گھڑیوں کو اور پر نور بنانے کے لیے صدائے رمضان کی یہ بزم سجائی جاتی ہے، اور اس میں حسب روایت مختلف نعت خواں اور عالم آتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اور محفل کو پر نور بناتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ حماد محمود قادری صاحب، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، درس و تدریس سے تعلق ہے اور اس کے علاوہ دینی خدمات ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نے انہیں سوز و سود عطا کیا اور خوبصورت انداز سے اللہ اور اس کے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ بلا تاخیر میں بڑھتا ہوں جناب حافظ حماد محمود قادری کی طرف، وہ آئیں اور خوبصورت سا کلام ہم سب کی سماعتوں میں نظر کریں۔ یہ شب کس کو معلوم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پوچھتے کیا ہو مدینے سے، میں کیا لایا ہوں، پوچھتے کیا ہو مدینے سے، میں کیا لایا ہوں، اپنی آنکھوں میں، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہوں، پوچھتے کیا ہو مدینے سے، میں کیا لایا ہوں، اور دل بھی میرا ہے وہیں، جاں بھی میری ہے وہیں، دل بھی میرا ہے وہیں، جاں بھی میری ہے وہیں، لاش کو اپنے میں کندھوں پر اٹھا لایا ہوں، لاش کو اپنے میں کندھوں پر اٹھا لایا ہوں، سایہ گنبد خضرا میں ادا کر کے نماز، سایہ گنبد خضرا میں ادا کر کے نماز،
پھر وہاں جانے کے اسباب بنا لایا ہوں، پھر وہاں جانے کے اسباب بنا لایا ہوں، اور جس نے چومے ہیں قدم سرور دو عالم کے، جس نے چومے ہیں قدم سرور دو عالم کے، خاک کے طیبہ کو میں پلکوں پر سجا لایا ہوں، خاک کے طیبہ کو میں پلکوں پر سجا لایا ہوں، پوچھتے کیا ہو مدینے سے میں کیا لایا ہوں، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا لایا ہوں، پوچھتے کیا عام ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، بتاؤں میں کیا مدینے سے کیا لایا ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے جناب حافظ حماد محمود قادری۔ ان کو کسی ضروری کام کی وجہ سے اچانک جانا پڑے گا، لیکن ان سے گزارش ہے کہ وہ آئندہ بھی تشریف لائیں، اس نورانی محفل کو اور نورانی بنائیں، اور ریڈیو آواز کی طرف سے، صدائے رمضان کی طرف سے اور تمام سامعین کی طرف سے انتہائی مشکور ہوں کہ وہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر آئے اور انہوں نے اپنا کلام پیش کیا۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، محفل ابھی جاری ہے، رکی نہیں، یہ رکنی بھی نہیں چاہیے، یہ گھڑیوں میں بھی اگر اس محفل کو روک دیا تو صدائے رمضان کی رونق ختم ہو جائے گی۔ وقت افطار تک ہم ساتھ ہیں۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد علی رضا۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ خوبصورت تو پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن محبت سے پڑھنے والے کم ہوتے ہیں۔ یہ محبت سے پڑھتے ہیں۔ اور عزیز سامعین، جتنا خوبصورت موسم ہے، اللہ نے موسم کی شدت کو کم کیا اور خوبصورت سہانا موسم کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اسی طرح سکون تسکین دینے والی ہیں، روح کو، جسم کو، آنکھوں کو۔ ساتھ رہیے گا، کلام سنتے ہیں جناب حافظ محمد علی رضا، ان سے گزارش ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا مصطفیٰ عطا ہو دو اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو دو اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں
آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، اور دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے، دل سے غرور نکلے بغیر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، یا رب مجھے بنا دے پے کر تو عاجزی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، اور دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، ارے منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر، اور میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو برم خدارا عطار قادری کا، رکھ لو برم خدارا عطار
در قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو دو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو. لجپالا دل لڑ لگی ہاں میرے تو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد علی رضا قادری. ان سے نعت کلام اور حمدیہ کلام بھی سنیں گے. یہاں وقت تو آ جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، لوٹ کے واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے قرآن کریم میں سبقت لے جانے والوں میں کون لوگ شامل ہیں. کون لوگ شامل ہیں جن کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آگے بڑھ گئے دین میں بھی، دنیا میں بھی، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں بھی. اس بات پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان. عزیز سامعین، رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں جو گزرنے کو ہیں، ختم ہونے کو ہیں، ان میں آپ کے ساتھ ہے آپ کا میزبان سرجیل صنافی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد علی رضا قادری. بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں. آج جس موضوع پر ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اللہ پاک نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں، وہ دین اور دنیا کے کام میں آگے بڑھ گئے، اللہ کی رضا، اللہ سے جزا پانے کے لیے آگے بڑھ گئے. سب سے پہلے تو میں ایک خوبصورت سی حدیث جو اکثر میں ریپیٹ کیا کرتا ہوں. نبی پاک نے فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. اس کے ساتھ قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت ہے، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ادھر نبی پاک نے فرما دیا کہ سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، بارہا اللہ کی یکتائی کو بیان کرنا، اور یکتائی اور اس کی توحید کو بیان کرنا صرف اور صرف اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات میں بھی. وحدانیت سب سے بہترین ذکر ہے، اور سب سے بہترین دعا استغفار، اللہ سے معافی مانگنا. بار بار اللہ کے سامنے معافی کا اظہار کرنا، اس کی بخشش طلب کرنا. عزیز سامعین، ایک طرف اللہ کو واحد و یکتا ماننا بہترین ذکر ہے، دوسری طرف بہترین دعا ہے اللہ سے معافی مانگنا. اور معافی وہیں سے مانگی جاتی ہے جہاں انسان اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے، جہاں دوسرے کی بڑائی کو قبول کیا جائے. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں. رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں، وہ آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں، وہ خوشخبری پانے والوں میں سے ہیں جو اس وقت روزے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے جسموں کو تھکا لیا صیام و قیام سے. تھک جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، کوشش جاری رکھتے ہیں، جدوجہد کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے کے لیے
رمضان المبارک کی ہر ایک گھڑی کو ذکر اذکار سے لبریز رکھتے ہیں، اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اپنے دل کو جاری رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے، تو سبقت لینے والوں میں سے وہ ہو گئے جنہوں نے پہلے بڑھ کر اللہ سے معافی مانگی، اس سے پہلے کہ وہ کسی مصیبت میں پڑیں اور پھر آ کر انہیں یاد آئے کہ ہم نے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نہیں، وہ ہر پل اللہ سے معافی مانگتے رہیں، یہ گمان رکھے بغیر کہ کوئی غلطی یا کوئی خطا ہم سے ہوئی کہ نہیں۔ اور سورہ عصر، اللہ پاک نے فرمایا اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے۔ اب کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں؟ جو خسارے میں نہیں، جو نقصان میں نہیں، گھاٹے میں نہیں، وہ سبقت پانے والوں میں سے ہیں۔ اور سبقت پانے والوں کی 4 نشانیاں اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ ہمیں اپنا تزکیہ نفس ہو جائے گا، ہمیں اپنے بارے میں سارا جائزہ ہو جائے گا، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے۔ کون کون سے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ کی ذات پر، اس کے رسول پر، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آئے، روز آخر پر ایمان، جن کا ایمان مکمل ہے۔ ادھورا ایمان نہیں چلے گا، آدھا ایمان نہیں چلے گا، مکمل ایمان چاہیے۔ اور دوسری صفت کیا بتا دی؟ جنہوں نے عمل صالح کی، صالح نیک عمل کیے۔ اور نیک عمل یہ نہیں کہ شور مچا کر زمانے والوں کو بتایا جائے کہ میں نے یہ نیک کام کیا، صالح عمل، صالحین والے کام، کہ جو نیک کام کرتے تھے تو صرف ان کی ذات اور اللہ کے درمیان ایک راز بن کے رہ جاتا تھا، زمانے والوں کے سامنے شور نہیں ہوتا تھا، منافقت سے پاک ہوتے تھے وہ سارے عمل، صالحین۔ پھر اس کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے جو حق کی بات پر قائم ہو گئے، وہ چاہے بول چال کی بات ہو، چاہے کاروباری معاملات ہوں، چاہے وہ کسی دین کے کسی موضوع پر بات ہو رہی ہو، چاہے اللہ پر اعتقاد کی بات ہو یا نبی کی باتوں پر یقین ہو، وہ حق کی بات پر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، سچ کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ چلنا مناسب سمجھا، جھوٹ سے گریز کیا۔ تو جو حق بات پر قائم رہے وہ بھی خسارے میں نہیں ہے۔ اور آخری اس سورہ کریم میں جو 4 نمبر پر جو چوتھی صفت بتائی، جن کے لازم درود و سلام، اور وہ بتائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ اب صبر کی یہاں پہ یہ آتی ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت سے ایسے مقام آتے ہیں جہاں کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہمیں نصیب نہیں ہوتا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں نہیں ملا یا نہیں ملے گا، تو اس پر صبر کر لینا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ کوئی شخص کاروبار چاہتا تھا، گاڑی چاہتا تھا، بنگلہ چاہتا تھا، اولاد چاہتا تھا، ایک وقت تک اسے اولاد نہیں ملی، مال و زر نہیں ملا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دل میں بٹھا لے کہ شاید نعوذ باللہ قسمت یہ وہ نہیں، وہ اس بات پر صبر کر لے کہ اس سے پہلے اگر نہیں ملا تو جب اللہ کو بہتر لگا، جب اللہ کو مناسب لگا، اس کی حکمت کے مطابق ہمیں اس وقت مل گیا۔ صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اور رمضان المبارک دیکھیے نا، اب میں اس کو اٹھا کر اس ساری سورہ کریم کی تشریح کو اٹھا کر رمضان المبارک کے اوپر لانے لگا ہوں۔ غور کیجئے گا کیسے اللہ پاک ہمیں صالحین میں لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا روزے رکھو تاکہ متقی اور پرہیزگار بن سکو، ہم اللہ کی بات پر ایمان لائے، پہلی صفت ہم اللہ کی بات پر ایمان لائے، ہم نے سحری کی، روزہ رکھا، اپنے آپ کو پابند کر لیا، کھانے پینے سے روک کر رکھیں گے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ نیک عمل کرنا، تو ہم نے روزے رکھے، ہم نے نیک عمل شروع کر دیے، نمازوں کی پابندی شروع کر دی، اللہ کے ذکر اذکار سے زبان تر رکھی، رات کو قیام بھی شروع کر دیا، نیک عمل۔ پھر تیسری صفت کیا تھی؟ حق کی بات پر ڈٹ گئے،
وتواصوا بالحق کے جو حق پر قائم رہے. یہ فورتھ صفت ایمان والوں کی اور ان لوگوں کی کہ جو خسارے میں نہیں. اس کی چوتھی صفت بتا رہا ہوں رمضان المبارک کے ساتھ ریلیٹ کر کے, روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے, کہ جو لوگ حق پر قائم رہے, انہوں نے روزہ رکھا اور چاہے جیسا بھی موسم ہوا انہوں نے اس کا ساتھ دیا, حق پر قائم رہے, سچ بولا, سچ کا ساتھ دیا, وہ بھی خسارے سے نکل گئے. اور آخری صرف صبر. تو رمضان المبارک کا پورا دن کیا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا. روزہ رکھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ قرآن نے اس کی بشارت دے دی, پوری ایک سورت نے اس کی گواہی دے دی. والعصر, اس زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے, اور 4 صفتیں وہ بتا دیں جو روزے داروں کی ہیں. تو دیکھ لیجئے روزہ رکھنے والے خسارے سے کس طرح باہر ہیں. اللہ پاک نے اس کی قسم اٹھا لی ہے کہ زمانے کی قسم. تو یہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی رضا. وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وقت کو قید کریں, مگر کیا کروں, وقت میرے بس میں نہیں. ان سے گزارش ایک مختصر سا کلام ہمیں سنائیں اور محفل کو آگے بڑھاتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد علی رضا سے, وہ آئے اور خوبصورت سا کلام سنائیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ, دل کو کر دے آئینہ, جس میں چمکے یہ کلمہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے, دل سے کوئی ایک بار کہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا
إلا الله لا إله إلا الله. تو سخی میں گدا تو کجا من کجا، تو سخی میں گدا تو لا الہ الا اللہ کجا. حسبی ربی جل اللہ. اللہ کا جلال، اللہ کی رحمت ہر طرف برستی نظر آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یہ دن اور رات کے بدلنے میں، یہ سورج چاند ستاروں کے خلاؤں میں اڑنے اور چلنے میں، گویا کہ قدرت کے ہر ایک منظر میں اللہ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان لوگوں کے لیے ہیں جو ارد گرد کی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، اس سے ذرائع اور وسائل ڈھونڈتے ہیں، مراسم ملاتے ہیں اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور پھر اللہ کی صفات کا اقرار کرتے ہیں. ذات میں وحدانیت تو ہم مانتے ہیں، وہ تو اور بھی مذاہب میں مانا جاتا ہے کہ اللہ واحد ہے، لیکن اس کی صفات میں وحدانیت کو ماننا تب ایمان مکمل ہوتا ہے. جب اس کی صفات میں واحد مانا جائے تو کہا جاتا ہے یا شافی و شفا، اے شفا دینے والے تو شفا دے گا تو ہمیں شفا ملے گی، چاہے روحانی مرض ہے یا جسمانی مرض. کہیں بھی اسلام میں منع نہیں کیا گیا کہ اپنے علاج کے لیے نہ جائیں. اسلام میں ہمیں حدیث میں روایات میں ملتا ہے کہ علاج کے لیے جانا چاہیے، دوائی لینا چاہیے، لیکن پہلی اور آخری شرط اللہ کی وحدانیت، اللہ کی واحد صفات پر یقین، کامل یقین ہو کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے ہمیں شفا نہیں ملے گی، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا کسی کو رزق نہیں ملے گا، نہ رزق بڑھے گا نہ کم ہوگا. اسی طرح اگر اللہ چاہے تو جس کی جتنی بھی عزت بڑھا دے، اللہ چاہے تو جس کو جتنا بھی خوبصورت بنا دے، وہ مصور ہے نا، وہ خالق ہے، جیسے بھی تخلیق کرے، جو بھی تخلیق کرے. عزیز سامعین، انٹرنیٹ ہر ایک شخص کو آج کل تو تقریباً سب کو ہی آسانی سے اویلیبل ہے. انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو ایسی ایسی مخلوقات کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ چاہے وہ سمندری مخلوقات ہیں یا زمینی یا جنگلاتی، انسان حیرت کے ساتھ ششدر اور پریشان ہو کر رہ جاتا ہے کہ کیا ایسی مخلوقات بھی ہیں، اتنے خوبصورت پرندے بھی ہیں، ایسی ایسی قسم کے جانور بھی موجود ہیں، حشرات ہیں، ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، ایسی زمینی مخلوقات ہیں، رینگنے والی ہیں، اڑنے والی ہیں. انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ انسان تو اس طرح کی تخلیق کا سانچہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. انسان نے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی لیکن آج تک ریت کا ایک ذرہ نہیں بنا سکے. یہ اللہ کی صفات میں یکتائی ہے. یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں، انسان کو خدا کا خلیفہ کہا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا، سب سے بہترین مخلوق. باقی سب مخلوقات جتنی بھی خوبصورت ہوں ان میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. ان کو سوچنے کی فہم اور فراست ان کو حاصل تو ہوا، لیکن صرف اتنا کہ وہ کھانے کا سوچ سکیں یا مختصر سے عوامل جو ان کی زندگی سے جڑے ہیں وہ سوچ سکیں. لیکن اللہ پاک نے انسان کو یہ قدرت دی ہے. انسان سوچوں کے دائروں سے باہر جا کر سوچتا ہے، تبھی تو اشرف المخلوقات ہے. ستاروں، خلاؤں، نہ جانے وہاں تک کہ جہاں تک نظر بھی نہیں پہنچتی وہاں تک اس کی سوچ پہنچتی ہے. یہ عقیدے بناتا ہے، یہ مفروضے بناتا ہے، یہ سوچتا ہے، نئی نئی تھیوریز بناتا ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. لیکن اللہ کی وحدانیت ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کی حکمت، اس کا علم، اس کی صفات میں یکتائی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک حد تک،
اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا، لیکن ایک حد سے زیادہ ہم نہیں دیکھ سکتے. دیوار کی دوسری طرف کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ 7 کروڑوں پردوں کے پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. وہ ہمارے سینے میں چھپے رازوں کو بھی دیکھ سکتا ہے. جو ہماری نظر دیکھتی ہے، جو دیکھنا چاہتی ہے، وہ بھی وہ دیکھ سکتا ہے. اور وہ لوگ سبقت لینے والوں میں سے ہیں جن کا ایمان مکمل ہے. ہم اپنے آپ کو ایمان والے کہہ سکتے ہیں، لیکن تب ہمارا ایمان مکمل ہے کہ جب ہم اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا مانیں، اس کے نبی کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا مانیں. ہم اللہ نے جو روز آخر طے کیا ہے اس پر یقین لائیں. فرشتوں کی آمد و رفت، فرشتوں کی ذمہ داریاں، ان کے وجود، اس پر ایمان لائیں. اور اگر ہم ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. صرف ایک کلمہ پڑھ لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان لانا ہے تو مکمل. تبھی تو قرآن میں ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اور اگر ہم دین میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے تو پھر ہم سبقت لینے والوں میں سے نہیں ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا ہے اور وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے تو وہ سبقت لینے والوں میں سے ہے. جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرتا ہے وہ اللہ کی رضا بھی حاصل کرتا ہے، سبقت لینے والوں میں شامل ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت، عبادت کرتے وقت، نیک کام کرتے وقت ایک دفعہ سوچ میں پڑے، وہ طے کرے کہ کیا یہ کر سکتا ہوں یا نہیں، کہیں اس میں میرا نقصان تو نہیں، تو سمجھ لیجیے اس کا ایمان مکمل نہیں اللہ پر. تو جب ایمان مکمل نہیں تو وہ سبقت لینے والوں میں سے نہیں، اس کے کام بھی مکمل نہیں ہوں گے. جس کا اللہ پر ایمان مکمل ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنا کاروبار میں سے، اپنی آمدنی میں سے کچھ خرچ کرنے لگے گا تو اس کا ایمان اس کو گواہی دے گا کہ اللہ کی راہ میں دو، یہ تو 70 گنا واپس آنے والا ہے. تو جب اس کا یقین پختہ ہوگا تو اس کو واقعی اللہ عطا کرے گا. تو وہ سبقت لینے والوں میں سے ہے. جو رمضان المبارک میں راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں سبقت لینے والوں میں سے ہیں. جب سارے زمانے والے سوئے ہوتے ہیں وہ اٹھ کر اللہ سے گفت و شنید میں مصروف ہوتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں. بات جاری رہے گی، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا. لوٹ کے واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے گا. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجل صنافی آپ کے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان حافظ محمد علی رضا قادری. بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں اور محبت سے پڑھتے ہیں. ابھی ہم سنا بھی ہے اور دوبارہ سنیں گے. ان کی طرف بڑھنے سے پہلے آج بات کر رہا ہوں اللہ کے ہاں سبقت لینے والے کون ہیں، کون ہیں جو آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہیں. ان میں ایک نام روزے داروں کا بھی ہے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا. ہزارہ مجبوریوں کے باوجود اللہ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے روزہ رکھا. وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں، آگے بڑھ جانے والوں میں سے. ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا کہ میں کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھ سکا، تو رمضان المبارک کے بعد اگر میں وہ روزہ رکھ لوں تو کیا اس اجر کو پا لوں گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہاری قضا ہو جائے گی، لیکن وہ سبقت لینے والے سبقت لے گئے. اس لیے نیکی کا جو وقت ہے اس وقت پر اگر کی جائے تو اس کا اجر ہے، وہ سبقت لینے والوں میں سے ہے. جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، جیسے ہی اقامت کروانے والا کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو جو پہلی صف میں آ کر آگے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سبقت لینے والوں میں سے ہیں. چاہے اس کے بعد بھی آ کر دیر سے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ بعد بھی آ کر کوئی فرض نماز پڑھ سکتا ہے،
یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہوگی، لیکن سبقت لینے والے سبقت لے گئے جنہوں نے اقامت کے ساتھ پڑھی۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت ہے۔ جو لوگ وقت پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اب صدقۃ الفطر، فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، اس کا خاص وقت طے ہے۔ یہ رمضان المبارک میں ہی دیا جانا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے اور آخری دنوں میں۔ چند دنوں کی جلدی بھی ہم کر سکتے ہیں کسی کو پہنچانے ہو، تاکہ وہ اپنی ضروریات، اپنی اشیاء جو لانا چاہے لا سکے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کسی مجبوری سے ابھی نہیں دے سکتے تو عید کے بعد دے دیں، تو کیا سمجھتے ہیں وہ فطرانہ ہوگا؟ وہ صدقہ ہو سکتا ہے، خیرات ہو سکتا ہے، صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ فطرانہ نہیں ہوگا۔ یہ خاص وقت طے ہے۔ اب سحری اور افطاری کا وقت طے ہے، اور میں سمجھوں کہ میں 1 گھنٹہ لیٹ کر کے 8 بجے 9 بجے 10 بجے میں جا کے افطاری کروں گا، شاید اس کا روزہ پورا ہو جائے، لیکن وہ سبقت لینے والوں میں سے نہیں۔ جو وقت طے ہے نیکی کا، اسی طے وقت پہ مکمل کرنا ضروری ہے۔ بات کو جاری رکھیں گے، مختصر وقت باقی ہے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جناب محمد علی رضا قادری۔ ان سے گزارش کرتے ہیں کلام سنائے ہمیں، کیونکہ وہ بڑے بےتاب سے بیٹھے ہیں، شاید جلدی ہے ان کو۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب حافظ محمد علی رضا آئے اور ایک خوبصورت سا کلام سنائے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی
لجپال گرانا ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اور عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پر عزت سے نہ مر جائے کیوں نہ نام محمد پر ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ویسے بھی ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے یہ تھے ہمارے ساتھ محمد علی رضا، حافظ محمد علی رضا قادری. بڑا خوبصورت کلام انہوں نے سنایا. عزیز سامعین، یہاں وقت تو آ جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، لوٹ کے واپس آتا ہوں اور ہمارے مہمان جو ہیں حافظ محمد علی رضا قادری، ان کے بہت مشکور ہوں کہ وہ آئے، اپنی مصروفیت سے وقت نکالا، اس ہماری بزم کو رونق دی، نورانی بزم کو اور نورانی کیا. لوٹ کے واپس آتے ہیں اور مل کر آخری وقت میں آپ جانتے ہیں مل کر ہم دعا کرتے ہیں. دعا میں ساتھ ملتے ہیں. ساتھ رہیے گا. صدائے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں آپ کا میزبان سرجل سرافی. بگڑا جاتا رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجل سنافی. عزیز سامعین، آج 24ویں روزے کی تکمیل ہے. آخری ساعتیں باقی ہیں. دعا کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے. عزیز سامعین، رمضان المبارک میں ہر انسان، ہر مسلمان، دراصل ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کا اللہ ان سے راضی ہو گیا، لیکن کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انتظار میں رہتے ہیں. یقین کامل ہونے کے بعد یہ بھی یقین کامل ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے. میرے درد کا مداوا کرنے والا اللہ ہے، پھر بھی کسک رہتی ہے دل میں. ہر وقت افطار اپنے دل کی حسرتوں کو جھولی میں ڈھال کر کھنگالتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم جیسے کھوٹے
مزدور جن کی باتیں بھی اپنے تمام تر رنگ و روپ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوئی. جو حق تھا وہ مکمل عطا نہیں ہوا. اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو شرمساری سی ہوتی ہے کہ ہم نے تو کوئی عمل بھی نہیں کیا تو کس مان کے ساتھ، کس بھرم کے ساتھ اللہ سے مانگیں. آئیے مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، آخری ساتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے میرے اللہ، تمام تر حمد و ثنا کے لائق تو ہے. ہزاروں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم رحمت دو عالم کے ذات بابرکت پر. میرے اللہ، دعا کا آغاز کر تو لیا، ہاتھ تو اٹھا لیے، جھولی تو پھیلا لی ہم سب نے. میرے اللہ دیکھ، میرے ساتھ بہت سے سننے والے جارسوس، کوئی سفر میں ہے، کوئی گھروں میں ہے، جھولی پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں. تو نے ہی کہا ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک وقت افطار کی خوشی اور ایک روز آخر دیدار الہی کی خوشی. میرے اللہ، تیرے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین دعا استغفار ہے. میرے اللہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کیا. دیکھ، سب تیرے نام لینے والے اقرار کرتے ہیں کہ تو واحد ہے، تو یکتا ہے، تو اپنی ذات صفات میں یکتا ہے، کوئی بھی تیرا شریک نہیں، نہ تیری رحیمی میں، نہ تیری تخلیقات میں. میرے اللہ، سب کی کاوشیں قبول کر. یہ سب نے جو تجھے راضی کرنے کے لیے صیام و قیام کا اہتمام کیا ہے، میرے اللہ قبول فرما، میرے اللہ قبول فرما. میرے اللہ، آج کے دور کا ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہے، الجھا ہوا ہے. میرے اللہ، تو ان کے حل نکالنے والا ہے. یا مسبب الاسباب، سب کے لیے اسباب پیدا فرما. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میرے اللہ، تو سب کا مولا ہے، تو سب کے لیے اسباب پیدا کرنے والا ہے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. تو مدد کرنے والا ہے.
میرے اللہ تیرے سامنے جولی پھیلائے سب کے سب مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں. میرے اللہ بہت سی مشکلوں نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، تیرا نام لینے والوں کو گھیر رکھا ہے. کہیں دشمن اسلام ایمان پر وار کرتے ہیں، کہیں جان پر وار کرتے ہیں، اور کہیں انسان اپنی ہی پریشانیوں میں گرا ہوا. کہیں گھر میں بدسلوکی ہے، کہیں برکتوں کی کمی ہے، کہیں رزق کی فراوانی نہیں کمی ہے. یہ دیکھنا بہترین رزق حلال مانگتا ہے تجھ سے. ڈھیروں لوگ دعاؤں کی دعاؤں ڈھیر لگا دیتے ہیں، مانگتے مانگتے ہم تھک جاتے ہیں. دیکھ میرے اللہ ہم تو دنیا کو کمانے کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک گئے. اے میرے اللہ ہمیں ہدایت دے کہ تجھے راضی کرنے کے لیے تھک جائیں، تجھے منانے کے لیے تھکیں. ہمارے جسم کا پور پور اگر درد کرے تو تیری رضا کے لیے کریں، دنیا کی کمانے میں نہیں. لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک، ہم تو تیری باتیں بھی صحیح حق سے ادا نہیں کرتے. میرے مولا ڈر لگتا ہے کہ ہماری باتیں کہیں زائل نہ ہو جائیں. ہمارے پاس کوئی نیک عمل نہیں، ہمارے پاس کوئی ذکر اذکار کا ڈھیر نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ جس کے بل پر تجھ سے واسطہ دے کر کہا جائے کہ میرے اللہ یہ دیکھ ہم نے یہ تیری رضا کے لیے کام کیا. میرے اللہ ڈھیروں دعائیں موصول ہوتی ہیں، کہیں کوئی رزق کی فراوانی مانگتا ہے، کہیں کوئی بہترین اسباب کی تلاش میں ہے. دیکھ میرے مولا تو سب کو رزق دینے والا ہے، سب کو اولادیں دینے والا ہے. یا رحیم و یا رحمان یا اللہ، یا شافی و یا اللہ، یا رحیم و یا اللہ، یا کریم و یا اللہ، یا غفور و یا اللہ، یا جبار و یا اللہ، یا حی و یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ. میرے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے برتر ہے. میرے اللہ تیری حکمت سب سے بہتر ہے. میرے اللہ ہمیں صبر کرنا نہیں آتا، میرے اللہ ہمیں باتیں کرنے نہیں آتی، ہمیں سچ میں تجھے راضی کرنے کی کوشش بھی کرنی نہیں آتی. لیکن بڑے مہان سے سب نے کوشش کی تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے منانے کے لیے روزے رکھے. میرے اللہ اگر کوئی نیکی اس قابل ہے، میرے اللہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی نیکی میری اس قابل بھی ہے کہ جس کے واسطے میں کہہ سکوں کہ میرے اللہ یہ جو اولاد مانگتے ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اولاد نرینہ مانگتے ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما. میرے اللہ جو رزق مانگتے ہیں ان کو رزق کی فراوانیاں دے. میرے اللہ دشمنوں کی چال بازیوں سے بچا، میرے اللہ اپنوں کے فساد سے بچا، میرے اللہ غیروں کے فساد سے بچا، میرے اللہ دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے بچا. میرے اللہ تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں. میرے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو ہماری خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں عطا کرتا ہو. اے میرے رب، میرے اللہ تو پاک ہے، تو رب العرش العظیم ہے، سب تعریفیں تیرے لیے، تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. میں تیری رحمتوں کا سوال کرتا ہوں، میرے اللہ تیری بخشش مانگتا ہوں. میرے اللہ وہ نیکیاں جو شیطان ہم سے لوٹ کر لے جاتا ہے، میرے اللہ ہماری نیکیوں کو بچا لے، میرے اللہ ہماری نیکیوں کو بچا لے. میرے اللہ ہمارے سجدوں میں، ہمارے سوچوں میں اور سے اور ہوتی ہیں باتیں. میرے اللہ ہمارے غموں کو دور کر کے ہمارے درد دور کر دے، ہماری حاجتیں پوری فرما. میرے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مدد گزار نہیں. یا ارحم الراحمین،
تیرے سوا کسی کے سامنے ہم اپنی پریشانیاں نہیں رکھ سکتے، اپنی ضروریات نہیں رکھ سکتے، کسی کے سامنے مدد کا سوال نہیں کر سکتے۔ میرے اللہ، سگے سے سگا رشتہ بھی ہو نا تو وہ ہماری ضرورتوں پر ہنسنا شروع کرے گا، ایک یا دو دفعہ مانگنے کے بعد تیسری دفعہ ہمیں دھتکارے گا۔ میرے اللہ ہمارا مذاق اڑائے گا، ہم سے نفرت شروع کر دے گا، ہمیں خالی ہاتھ کر دے گا۔ میرے اللہ تو بڑا غفور الرحیم۔ میرے اللہ ہمارے سجدوں کو، عبادتوں کو منافقت سے بچا لے۔ میرے اللہ جن گھروں میں بے سلوکی ہے وہاں سلوک پیدا کر دے، جو اپنی ماؤں سے ملنے کے لیے ترستے ہیں انہیں اپنی ماؤں سے ملاقات کی آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں دل میں کس کس کو رکھ کر خاص دعا کرتا ہوں۔ میرے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو میری باتوں کو سمجھ سکتا ہو، میرے دل کی جذبات کو سمجھ سکتا ہو۔ میرے اللہ میرے دل کے راز کو سمجھ سکتا ہو، میرے دل کے غم کو سمجھ سکتا ہو۔ میرے اندر کی کیفیت کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ میرے اللہ میرے اندر کے عالم کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ میرے اللہ میں تو اپنے سگے ماں باپ کے اندر کا عالم نہیں سمجھ پاتا۔ میرے اللہ کوئی سگا رشتہ نہیں سمجھ پاتا۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو سب کچھ دیکھنے والا، سننے والا ہے، تو سمیع و بصیر ہے۔ میرے اللہ میری طرح لاکھوں کروڑوں تیرا نام لینے والے جولیاں پھیلائے اس وقت بیٹھے ہیں، تیرے در پہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ تو مانگنے والا ہے اور وہ سب کچھ تو عطا کرنے والا ہے۔ میرے اللہ تیرے در سے ہماری حاجتیں پوری ہوں گی یا قاضی و حاجات۔ میرے اللہ تو سب سے طاقتور ہے۔ میرے اللہ ہمیں ہدایت دے کر ان میں شامل کر دے جن کو تو ہدایت دیتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں عافیت کے رستے دکھا دے، بخشش نازل فرما۔ رحمت کا، مغفرت کا عشرہ ختم ہوا، اب مغفرت کے بعد یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ یہ بھی اگر چلا گیا تو ہمیں کون معاف کرے گا، کون آسانیاں پیدا کرے گا۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں کس کے لیے اولاد نرینہ مانگتا ہوں۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں کس کے خاص سوال پر اس کے گھر کا سلوک اور سکون مانگتا ہوں۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی کیفیت کہ میں کیا مانگتا ہوں۔ جو مانگ سکے، جو نہیں مانگ سکے تو قبول کرنے والا ہے، سننے سمجھنے والا ہے۔ سب کی ضروریات پوری فرما، سب کو معاف فرما۔ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے حلال رزق پر اسے افطار کریں گے، قبول و منظور فرما۔